السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہے، کافروں کے لیے سخت ہے، اور ایمان والوں کے لیے نرم ہے۔ تم ان کو دیکھتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ کثرت سجود سے ان کے پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، 29۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، میسنجر ہے، پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والے، اللہ کا میسج پہنچانے والے، اور ان کے جو ساتھی ہے صحابہ لوگ وہ انکار کرنے والوں پہ سخت ہے، اور ماننے والوں کے لیے ایک دم نرم، اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں اللہ کے آگے۔ سجدے کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، اللہ فرمائے۔ اب یہ آیت میں ایک بات یہ اہم ہے صحابہ لوگ کے نبی کے بارے میں، کہ وہ انکار کرنے والے لوگ کہ اللہ کے حکم کا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہے، اور ماننے والے لوگ کے لیے، ایمان والوں کے لیے نرم، سمجھا۔ اور سجدے جو وہ لوگ کرتے ہیں بار بار، تو اس کی وجہ سے ان کے پیشانیوں کے نشان ہیں، سمجھا۔ تو اب یہاں دیکھیے اس میں بہت اہم باتیں ہیں کہ نبی صحابی تو متقی پرہیزگار، قرآن کے مطابق چلے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق، سمجھا۔ نہ کفر، نہ شرک، نہ بدعت، سب اللہ کے حکم کے مطابق، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں عوام، ہر فرقے کی عوام دیکھو آپ، ان کی وہ بھی سوچ رہی ہے میرے بھی سجدے کر کے نشان پڑے ہوئے، تو اب نشان پڑ گئے پیشانی پہ تو سمجھو جنتی ہے، سوچ رہے ہیں۔ سوچیے آپ کتنی عوام ہے جو نماز پڑھ رہی تھی 40-20 سال پہ، 10 سال پہ، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے نشان آ گئے پیشانی پہ، گھٹا پڑ گیا، تو سوچ رہے اپنے آپ کو وہ لوگ کہ ہم جنتی ہیں، بس نشان پڑ گیا، سب دکھ رہا ہے، اللہ بولا بھی ہے قرآن میں، تو پھر ہم جنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو قرآن سے چیک تو کر لو، بریلی ہے تو چیک کر لو، دیوبندی ہے تو چیک کر لو قرآن سے، اور اہل حدیث ہے تو چیک کر لو کہ ہم قرآن کے مطابق چل رہے کہ نہیں، کیونکہ گھٹے نشان کے تو سب کو پڑے ہوئے، بریلی کے بھی پڑے ہوئے، دیکھ لو آپ، بوری کے بھی پڑے ہوئے نشانیاں پیشانی پہ، دیوبندی کے بھی پڑے، اہل حدیث، تو سب ایک دوسرے کو تو گمراہ اور کافر جہنمی قرار دے رہے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی قرار دے رہا ہے نا، تب تو یہاں گھٹے پڑے ہوئے، تو یہ گھٹے پڑ جانا جنت کی گارنٹی نہیں ہے، سمجھے آپ، کہ گھٹے پڑ گئے اب ہم جنتی، ایسا نہیں ہے، گھٹے تو پڑ جاتے، کیوں بار بار سجدہ کرتے نا زمین پہ، اس کے لیے گھٹے پڑتے، سمجھے آپ۔ وہ تو جو صحابی ہے نبی ان کے بھی پڑے، لیکن وہ لوگ متقی پرہیزگار تھے نا، قرآن کے مطابق کفر شرک نہیں کرتے تھے، سمجھے آپ۔ تو آپ لوگ تو کفر شرک کر رہے، گھٹے پڑنے سے کیا ہوتا ہے، گھٹا تو ٹیلر بھی جب کٹنگ کرتا ہے کپڑا 10 سال، تو اس کے یہاں بھی گھٹے پڑ جاتے ہیں کینچی سے، تو تم بھی بار بار سجدہ کر رہے ہو، ماتھا ٹیک رہے ہو، تو گھٹے پڑنا ہی ہے، گھٹے ضمانت نہیں ہے جنت میں جانے کی، سمجھے آپ۔ گھٹے پڑنا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ سارے فرقے کو تو پڑے ہوئے، جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، سود سے کاروبار کر رہا ہے، کسی کی زمین ہڑپ، وراثت میں جائیداد حصہ نہیں دیے وہ ہڑپ، نشان پڑے ہوئے، تو نشان کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھے آپ۔ ہتھوڑی سے جو کام کرتا ہے نا، ہتھوڑی جو چلاتا ہے 10 سال 20 سال کام کرتا ہے، تو اس کو بھی گھٹے پڑ جاتے ہیں ہاتھوں میں، ٹیلر کے بھی پڑ جاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے جو سجدہ بار بار زمین میں سجدہ کرتا ہے، تو 10 سال 20 سال تو گھنٹے، سمجھے آپ۔ پہلے آپ تو قرآن رکھے ہو نا، چیک کر لو، سمجھے آپ۔ خوش فہمی میں ہے کہ گھٹے پڑ گئے اب تو ہم جنتی، ایسا نہیں ہے، کہ دوسرے فرقے والے کے بھی ہے، جس کو تم جہنمی بول رہے ہو اس کو بھی تو گھٹے پڑے ہوئے، نشانیاں پیشانی پہ، سمجھے آپ۔ پوچھیے آپ، یہ سب باتیں خوش فہمی میں مت رہیے،
سوچیے پیغمبر صحابی لوگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ کو گھٹے پڑے، وہ لوگ سجدہ کرتے تھے تو وہ لوگ ہر حکم مانتے تھے اللہ کا، خالی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ لوگ کیا سود سے لین دین کرتے تھے کیا؟ سود سے پیسہ لے کے اپنا گھر چلاتے تھے، کاروبار کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو پیسہ بھی وہ سود سے دیتے تھے، آج جیسا بینک میں دے رہے نا انٹرسٹ سے، ویسے ہی اس زمانے میں بھی دے رہے تھے انسان لوگ، یہودی لوگ، مشرک پیسہ دیتے تھے، اس سے سود لیتے تھے۔ تو کیا صحابہ لوگ، نبی لوگ لیتے تھے؟ سوچیے آپ لوگ تو لے رہے ہو بینک سے لون، انٹرسٹ سود پہ دے رہے ہو، صحابہ لوگ تو لیے نہیں، تو پھر سوچیے آپ، سب گمراہی ہے سب، جو لوگوں میں سوچ بیٹھی نا غلط فہمی، غلط سوچ۔ پھر اوپر سے دوسری بات کہ بچہ اگر بچپن میں مر گیا، چھوٹا پیدا ہوتے ہی، سال 2 سال 6 مہینے 3 مہینے، ابھی بھی بچہ مر گیا تو جنت میں لے جائے گا ماں باپ کو، یہ الگ گمراہی سوچ بیٹھی ہوئی۔ تو کتنے لوگ کے تو مر گئے نا بچے بچپن میں، تو وہ لوگ خوش فہمی میں ہے، یہ گمراہی عقیدہ ہے۔ سوچو کہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، ایسی تقریر اسٹیج پہ کرتے ہیں عالم مفتی، مدرسے والے، بریلی دیوبندی سب کرتے ہیں کہ بچہ جو مر گیا چھوٹا بچپن میں تو ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، اللہ سے بولے گا نہیں میرے ماں باپ کدھر ہے، یہ سب تقریر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ارے بچہ مر گیا، بچہ تو جنتی ہے، کسی کا بھی بچہ، ماں باپ کو کیسا لے جائے؟ ماں باپ کا تو عمل ہو کیے نا، ایگزام دیے، امتحان دیے، زندگی گزارے ماں باپ، کفر شرک کیے تو جہنم میں جائیں گے، تھوڑی بچہ بولے گا۔ یہ سب تقریریں ہیں، کہاں ہے قرآن میں لکھا؟ اللہ نے تو نہیں بولا، سب لوگوں کو عالموں نے بولا، عالم لوگ گمراہ کرتے ہیں، لوگ عالم لوگ کے بھروسے پہ بیٹھے، ارے بچہ اپنا مر گیا اپنے تو جنت کی، دیکھ کفر شرک بے نمازی، بینک سے لون لے کے کاروبار بزنس ایجوکیشن لون، گھر بنگلہ گاڑی لون پہ، حرام سود سود دے رہے، تو کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ سوچو آپ، جیسی کرنی ویسی کرنی، بچہ مر گیا بچہ جنتی۔ ہندو لوگ کا بھی بچہ مرتا ہے، پارسی کرسچن ہندو پنجابی سکھ ہندو، غیر مذہب والے کا بھی تو بچہ مرتا ہے نا، وہ بھی تو جنت میں جائے گا بچہ، تو کیا وہ بھی لے جائے گا اپنے ماں باپ کو؟ مورتی پوج رہے ہو لوگ، تم درگاہ پوج رہے ہو، سمجھا؟ وہ بھی انسان کی پوجا کر رہے، تم بھی انسان، ان کی نظر نیاز سفارش وسیلہ ان کے نام کا دے، ان کے نام کی منتیں نیاز بھیٹ چڑھا رہے ہیں، جائیں گے جہنم میں۔ بچے کسی کے بھی ہو، مشرک کے ہو، کافر ہو، دنیا میں کسی کا بھی بچہ مرے، یہود کا نصارہ کا، بچے جتنے بھی مرتے ہیں انتقال ہوتا ہے، وہ ان کا امتحان نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت، ان کا امتحان کہاں ہوا بھائی؟ بچپن میں مر گئے 2 4 سال میں، 6 سال میں، 5 سال میں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے، 1 مہینے میں، 8 سال میں مر گئے، اس کا امتحان تو 10 11 سال بعد شروع ہوئے گا، جب اس کی عمر ہو جائے گی 11 سال 10 سال 12 سال، اس کے بعد سے اس کا امتحان شروع ہوئے گا، اس کا عمل گنا جائے گا کہ نیک کام عمل کرا تو جنت، برے عمل، اس کے پہلے کسی کا بھی بچہ ہو جنت میں، ماں باپ کو لے جائے گا، سب گمراہی عقیدے، گمراہی ذہن میں بیٹھا ہے لوگوں کو، سوچیے یہ بھی گمراہی بات ہے، لوگ بیٹھے ہاں اپنا بچہ تو مر گیا اپنی تو جنت کی، اچھا ہے، کچھ بھی کر رہے، ڈانس پکچر برتھ ڈے منا رہے، یہودی لوگ کے رسموں پہ چل رہے، سمجھا آپ؟ گانا بجانا پکچر فحشات چیٹنگ جھوٹ گالی گلوچ سب کر رہے، جنت میں جائے گے سوچ رہے، بچہ مر گیا بچپن میں تو جنت، تو سب گمراہی ہے، سوچ نکال دیجیے، عمل کریے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریے، جو تم کرو گے پاؤ گے، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، سمجھے؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا، قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا، یہ مت سوچو پیغمبر سفارش کریں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں بھی بول دیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی دیکھ لیجیے آیت نمبر 123، نافرمانوں کا، غلط کام کرنے والا کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کسی کی سفارش کام آئے گی؟ تم سوچ رہے نا سفارش کام آئے گی، اللہ بول رہا ہے سفارش کام ہی نہیں آئے گی کسی کی، سب نکال دیجیے، یہ 2 بات ہو گئی، اور تیسری بات کہ حدیث میں آیا کہ 2 لڑکی کی شادی کرا دی ہے جس نے جنتی، ارے بھائی تم اگر کفر شرک اور نیک عمل کرو گے تو 2 لڑکی کی شادی کراؤ گے تو جنت، تم شادی کرا دیے دونوں کی، لڑکی کی پال پوس کے بڑا کر کے، اور تم کفر شرک کرو تو تھوڑی کچھ تم کو جنت ملنے والی، بات کو سمجھا کرو کیا بولا جا رہا ہے، تم متقی پرہیزگار نیک عمل کر رہے ہو، اور پھر اپنی 2 لڑکی کی شادی کرے، پال پوس کے ان کو نیک بنائے اور شادی کر کے
یہ تو تم جنتی، تم خود متقی ہونا شرط ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں انسان خود متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، سمجھا؟ 5 ٹائم نماز فرض، 5 ٹائم، سمجھا؟ روزہ فرض، روزہ، پھر روزہ اور نماز کیوں ہے؟ تاکہ تم متقی بنو، پھر بعد میں کفر شرک سے بچنا، کھچڑا کنڈا نیاز فاتحہ اس کے نام کی 11ویں کی اور ایک کنڈے کی، سب بچنا، کھچڑا حسین کے نام کا، اللہ کے سوا کسی کے بھی نام لے لیا گیا حرام، اللہ فرمانے سورہ بقرہ 173، سورہ انعام 145، سورہ نحل 115، سورہ مائدہ 3، 4 جگہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا حرام، کسی چیز پر بھی، چاہے کھانا ہو، چاہے شربت ہو، چاہے بوندی جلیبی ہو، پیڑا ہو، بریانی ہو، کھچڑا ہو، کچھ بھی ہو، کھیر پوری ہو، سب اس کے نام کا، ولیوں کے نام کا دیکھ چڑھانا، ان کے نام کا کھانا کھلانا سب منع ہے، حرام ہے قرآن، سمجھے آپ؟ خود متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، نہ درگاہ مزار، نہ کنڈا کھچڑا، نہ نیات فاتحہ، سمجھے آپ؟ جیسے نبی صاحب عمل کیے ویسا کرنے کا، وہ لوگ کیے کیا؟ کسی کے بھی نام پر نہیں کیے، سمجھے آپ؟ تو سب منع ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا دوسرے کو پکاریں گے، ولی اللہ پیغمبر کو، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو سیدھا جہنم، شرک ہے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے، سورہ فاتر آیت 14، وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے، شرک ہے بولے، سورہ فاتر آیت 14، قرآن خود کھول کے دیکھو، تمہارے گھر میں ہے نا قرآن، ہر فرقے والے کے پاس، اپنی زبان میں پڑھو خود، سورہ فاتر آیت 14، پکارنا شرک ہے، اور اللہ یہ بھی بول دیا کہ جس کو بھی تم پکار رہے ہو تمہاری پکار سے بے خبر ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سورہ الاحقاف آیت 5-6، سب پڑھو آپ، عالم مفتی کے پاس مت جانا پوچھنے، گمراہ گول گھما دے، یہ ان کے لیے، یہ بتوں کے لیے، یہ ارے بت بناتے تھے اس ٹائم ولی اللہ کے، سمجھے آپ؟ سورہ فرقان آیت 17-18 دیکھ لو آپ، قیامت میں اللہ ان سے ہی پوچھے گا، جس کو پکار رہے نا، تم بولتے ہو بت، تو کس کو پکار رہے؟ ولی اللہ بولیں گے، اللہ تو پاک ہے، سورہ فرقان آیت 17-18، ہمیں شاید نہیں کہ یہ سب، یہ ان لوگوں نے کفر شرک کیا ہے، سمجھے آپ؟ وہ ولی اللہ لوگ ہیں، ولی اللہ کو ہی پکارتے ہیں نا، پہلے بھی اور آج بھی، ولی اللہ کو ہی سفارش لگا رہے، وکیلہ، سفارش وکیلہ کس سے لگا رہے؟ سورہ یونس آیت 18، شرک ہے بولا سفارش لگانا، وسیلہ لگانا، وسیلہ سفارش شرک ہے، سورہ یونس آیت 18، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے، اللہ بولا اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، یہ اللہ کے یہاں سفارشی، تو اللہ والے ہی ہوئیں گے نا وہ، جو اللہ کے یہاں سفارش کر رہے ہیں، تم ولی اللہ کو کر رہے ہیں، تو ولی اللہ اللہ کے یہاں سفارشی ہے، تم بول رہے ہیں، تو وہی اللہ بول رہا ہے شرک ہے یہ، مجھے وہ بات تو بتاتے ہو، مجھے معلوم نہیں، تم یہاں سے گھر سے اٹھ کے جاؤ گے مزار تک، تو اللہ تو معلوم ہے تمہارے کو کیا چاہیے، تمہاری کیا تکلیف، تم ادھر وایا سفارش لگا رہے ہو کہ اولاد دے دے، یا کاروبار میں برکت دے دے، یا پریشانی دور کر دے، بیماری دور کر دے، بولنے ہی جا رہے ہو نا سفارش وسیلہ، تو اللہ کو تو معلوم ہے اس کو کیا چاہیے، کیا اس کا پرابلم ہے، اسی لیے تو بول رہا ہے اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، آسمان زمین میں کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، پڑھو نا سورہ یونس آیت 18، سب گمراہی غلط سوچ نکال دیجیے، عمل کریے، نیک کام کریے، جو اللہ نے بولا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے، سمجھے آپ؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جنت، اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں زندگی گزارو گے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرو گے تو سیدھا جہنم، سمجھے آپ؟ کوئی نہیں بچا سکتا، نہ پیغمبر، نہ کوئی، اللہ بول دیا نا کوئی نہیں اللہ کے سوا، سوچیے آپ، اللہ کے مطابق عمل کریے، قرآن ترجمے سے پڑھیے اپنی زبان میں، تو جانکاری، معلومات، نالج ہوگی نا، نہیں پڑھیں گے تو معلوم ہی نہیں، بھروسے پہ بیٹھے خوش فہمی میں، کسی کو یہاں ڈھٹا آ گیا تو سوچا میں جنت میں، کفر شرک میں مبتلا، اس کا حق مارا ہوا، چیٹنگ گھپلا، سود بیاج سے کاروبار، سوچو، نیات فاتحہ، کنڈا پچھڑا، وسیلہ، تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک کر رہے، دم کر رہے، دم کرنا شرک ہے، اہل حدیث بولتے ہم شرک نہیں کرتے، شرک کھلا شرک، ابو داؤد کی حدیث، نبی نے فرمایا دم کرنا، تعویذ لٹکانا شرک ہے، عوام کو گمراہ کرتے، بولے جس آیت میں شرکیہ کلمات نہیں ہے، کفر کلمات نہیں ہے، اس سے کرتا، ارے جاہلوں، گمراہ کرتے ہیں، دم کرو نا کعبے میں، چیلنج کرتا ہوں، کعبے میں کرو اندر، وہاں پڑھ کے پھونکتے رہو زمزم کے پانی پہ، یا ایسا پھونکو، لوگوں کو ایسا پکڑ پکڑ کے، بیمار رہتے نا، پھونکو تو تم کو پتہ چلے گا، کعبے میں وہاں منع ہے نا، اسی لیے وہاں کرتے نہیں، یہاں خالی بس لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، دم کر سکتے اہل حدیث، شرک ہے، نبی نے بولے
भाई तावीज में भी आयत रहती है ना, तावीज बांधे उसको तो मानते हैं, हाँ शिर्क तावीज, और आयत पढ़ के फूकते, आयत बांध रहा है तो शिर्क है, आयत फूक रहा है तो शिर्क नहीं। दोनों मर्ज के लिए, बांध रहा है वो मर्ज के लिए, बला के लिए, शिफा के लिए, और तुम फूक भी रहे हो मर्ज के लिए, बला शिफा के लिए, बीमार है तो आयत ही फूक बांध रहे, आयत ही फूक रहे, बेवकूफ बनाते जाहिल एक नंबर के। कोई पैगंबर फूका क्या? 25 पैगंबर का जिक्र है, सब ने अल्लाह को पुकारा है, लड़का चाहिए तो अल्लाह को पुकारा है, जकरिया ने, बीमार है अयूब अलैहिस्सलाम तो पुकारे, उन लोगों को नहीं मालूम था कि दम करना 23 साल कुरान नाजिल हुआ, कहीं भी है दम करने का कुरान में, फूकना? जाहिल एक नंबर के गुमराह, लोगों को गुमराह करते। काबे में फूको ना, चैलेंज करता हूँ, वहां तो घूमते रहते हैं हदीस आलिम और वे लोग, ये कपड़ा वो रुमाल क्यों पहने, ये कलर का क्यों पहने, अरे वो तो थोड़ा दम करो ना तुम, वहां पे बीमार लोग को वहीं पे दम करो, अंदर पकड़ पकड़ के, ऐसा छुप के नहीं, सबके सामने जाए तो बोलते हैं ना, फूको वहां ऐसा पकड़ के, बीमार है। और आप लोग तो थूक भी निकलना बोलते हैं, एक एक आलिम की तो बोले ऐसा दम करो कि थूक के छींटे जाना चाहिए सामने वाले के ऊपर। कितने गंदे लोग हैं, सोचो कितने गंदे, एक तो शिरकिया काम कर रहे हो, ऊपर तो बोलते थूको, ऐसे दम करो कि सामने वाले पे थूक के छींटे जाना चाहिए। कई आलिम बोले इसके तकरीर में, सुन लो। अरे हम बात करते हैं, अगर हमारा ही थूक हमारी मुंह पे दाढ़ी में लग जाता है तो अपने को कराहत महसूस होती है कि अरे थूक लग गया, ऐसा पूछ लेते अपने को। तुम तो बोलते दूसरे पे थूको, फूको, ऐसा दम करो कि उस पर छींटे जाने। इतने गंदे जाहिल, गुमराही की तो हद, जाहिल पर सोचो आप। पढ़िए तर्जुमा, ये फिरका है वो फिरका, फिरके में मत पढ़ो, सब गुमराही फिरके, कोई कम गुमराह है कोई ज्यादा गुमराह है, लेकिन सब गुमराह है। दूध में पानी कोई कम मिला रहा है कोई ज्यादा मिला रहा है, लेकिन मिलावट सब कर रहे हैं, समझा? मिसाल से समझा रहा हूँ, सब गुमराही फिरके। आप लोग तर्जुमे से पढ़िए कुरान, जानकारी होगी, इल्म होगी, मालूमात होगी, समझा? पुकारने का हुक्म है, दम करना फूकना इस्लाम में जायज ही नहीं है। पुकारना, पैगंबर लोग पुकारे ना, अल्लाह को पुकारो, मुझको पुकारो, अल्लाह बोल रहे हैं, कहीं बोला अल्लाह मुझको दम करो या फूको? अल्लाह बोला मुझको पुकारो, मुझसे मांगो, मैं दुआ करो, मुझसे करो। अल्लाह ये तालीम दे रहा है, पैगंबर भी इसी पे अमल कर रहे हैं, 2500 पैगंबर। ये लेके गड़ी गड़ी झूठी बुखारी दुश्मनों की सब बातें, गड़ी हुई हदीस, वही हदीसों की किताब ने तो पूरी उम्मत को गुमराह कर दिया, समझे आप? कुरान के अलावा दूसरी किताब पढ़े, गुमराह होना शर्त, लाजमी है, लाजमी है गुमराह, समझा? तर्जुमे से पढ़िए, कुरान की इत्तिबा करिए, कुरान पे चलिए। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।